نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. معزز حاضرین، الحمدللہ یہ بڑا ہی خوبصورت مرحلہ جو سلسلے وار کتاب التوحید کا چلا آ رہا ہے، جس میں سے کئی ابواب پر دروس بھی ہمارے ہو چکے ہیں، اور آج ہم کتاب التوحید کا 12واں باب پڑھیں گے۔ 12واں باب کیا ہے کتاب التوحید کا؟ باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ باب غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ 2 نص ذکر کیے ہیں۔ ایک قرآن سے آیت ذکر کیے ہیں اور ایک حدیث ذکر کیے ہیں۔ قرآن سے جو آیت ذکر کیے ہیں وہ سورۃ الجن کی آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور حدیث خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من نزل منزلا، جو کوئی کسی جگہ پر اترے، چاہے وہ گھر ہو، کوئی وادی ہو، کوئی بھی مقام ہو، نئی جگہ ہے، یقول، اور اس جگہ پر اتر کر یہ کہتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيئا حتى يرتحل من منزله ذلك، رواہ مسلم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس دعا کو پڑھتا ہے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی یہاں تک کہ وہ اپنے منزل کو پہنچ جائیں۔ دونوں آیت اور حدیث سے متعلق تفصیل انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت اور ایک حدیث، 2 نص اس میں ذکر کیے ہیں، اور عموماً جیسا کہ آپ دروس اس سے پہلے 11 ابواب سننے کے لیے بیٹھے تھے، میں اس میں ایک تیسرا حصہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے، وہ ہے فیہ مسائل، یعنی ان آیات و احادیث و باب سے متعلقہ مسائل آپ احکامات ذکر کرتے ہیں، اس کو میں عموماً بنا وضاحت کیے کہ صرف نص کو سامنے رکھ کر کے اس آیت کی شرح اور اسی طرح اس باب سے متعلق یہ باب کو لانے کا مقصد کیا ہے، اور اسی طرح سے جو باب کو لایا گیا ہے اس کی تفصیل کچھ، اور اسی طرح سے کچھ تنبیہات اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور یہی منہج میں اپنا رہا ہوں۔ الغرض شروع کرتے ہیں ہم۔ یہ باب الاستعاذۃ لغیر اللہ، غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، اس باب کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ اس کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے، اس میں
اس باب میں یہ بتانا مقصد ہے کہ کئی کلمہ گو مسلمان زبان سے کلمے کا اقرار کرتے ہیں، مگر مشکلات کے وقت کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کوئی انتقال شدہ آدمی، وفات شدہ آدمی یا کسی قبر کے پاس ان سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ مشکلات کو دور کریں گے لوگوں سے اور لوگوں کو پناہ دیں گے۔ تو بتانا ایک طرح سے یہ مقصود ہے کہ یہ سب اعمال کیا ہیں؟ مسلمانوں کے شرک ہیں، جو بسا اوقات ان کے عقیدے میں سیدھی سی بات ہے، یہ عقیدہ سراسر شرک اکبر ہے۔ دوسری چیز، یہاں پر یہ بات لا کر مصنف رحمت اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ استعاذہ یعنی مصیبت آنے سے پہلے ایک مومن بندے کو حفاظت طلب کر لینا چاہیے۔ مصیبت آنے سے پہلے، آفت آنے سے پہلے ایک مومن حفاظت طلب کر لینا چاہیے، اور یہ طلب اللہ تعالی سے ہو۔ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے یہ طلب کرنا شرک ہو جاتا ہے۔ جیسے جھکنا سجدہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا۔ ویسے ہی استعاذہ پناہ طلب کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے پناہ طلب کرنا کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ میں انشاءاللہ آخر میں پوچھوں گا، میں یہ باب لانے کا مقصد کیا ہے، جواب کون دیں گے انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ استعاذے کا معنی اور مفہوم ہم جانیں گے۔ استعاذہ لغت میں استعاذہ کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں استعاذہ کا معنی ہوتا ہے طلب العوض، عوض طلب کرنا۔ استعاذہ استفعال یہ وزن ہوتا ہے، طلب کرنے کے معنی کے لیے آتا ہے۔ جیسے استنصار مدد طلب کرنا، نصرہ مدد کرنا، استنصار مدد طلب کرنا۔ تو یہاں پر استعاذہ طلب العوض، پناہ طلب کرنا، پناہ طلب کرنا۔ شریعت میں استعاذہ کہتے ہیں کہ شر اور شر والی تمام چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا، جو کہ عبادت ہے۔ استعاذہ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ عبادت ہے۔ عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ عبادت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ عبادت ہونے کی پہلی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا قل، جی قل، اس کے بعد کئی آتے ہیں۔ قل سے شروع ہونے والے 4 سورتیں ہیں، معلوم ہے؟ قل سے شروع ہونے والی 4 سورتیں ہیں۔ غیر حفاظ بتائیے کیا کیا ہیں، بولیے۔ قل هو اللہ احد، 4 نہیں اور مزید ہیں۔ جی جی جی، اور چھوٹی صورتوں میں ایک اور صورت ہے قل یا ایھا الکافرون، ایک اور صورت ہے جو قل سے شروع ہو رہی۔ اس کو بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ سورۃ الجن ہے، قل اوحی الی انہ استمع۔ قل سے 5 صورتیں، تقریباً 5 ہی ہیں نیچے، اس کے آگے نہیں ہے شاید۔ قل سے شروع ہو رہے ہیں، 5 ہی ہیں کل، جی 4 صورتیں تو آخر میں ہیں، کافرون، اخلاص، فلق و ناس۔ اور قل اوحی سورۃ الجن، وہ بھی سورت قل سے شروع ہو رہی ہے۔ الغرض تو اللہ تعالی استعاذے کا حکم دیے ہیں، کہہ دو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو ان 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معوذتین۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معوذات کو خود پڑھتے تھے، اور جب آپ کو تکلیف زیادہ ہو گئی آپ کے اپنے مرض الموت میں، تو میں پڑھ کر آپ کے ہاتھ میں پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھ سے اس کو مسلواتی تھی، رجاء برکتہا، آپ کے ہاتھ میں برکت کی امید رکھتے ہوئے۔ الغرض اللہ تعالی خود استعاذے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل اعوذ برب الفلق، محمد کہہ دو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، کس کی؟ رب العالمین کی۔ کس سے؟ الفلق، الفلق کہتے ہیں، فلقہ کہتے ہیں جو پھاڑ کر کے جو چیز نکلتی ہے اس کو فلق کہتے ہیں، کیونکہ صبح میں آنے والے شر سے ہر طرح سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، کیونکہ رات جب جاتی ہے تو صبح سورج جو ہے پھاڑ کر نکلتا ہے، تو یہ معنی یہاں پر مراد ہے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی جو الناس لوگوں کا رب ہے، فلق کا رب ہے، لوگوں کا رب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے فاستعذ، تم پڑھو، تم استعاذہ کرو، پناہ طلب کرو اللہ رب العزت سے۔ تو عبادت ہونے کی پہلی دلیل اللہ کا حکم ہے، اللہ جو کام کرنے کا حکم دیا ہو وہ عبادت ہے۔ دوسری چیز استعاذہ عبادت ہے، کیونکہ بندہ مومن مصیبت آنے سے پہلے، آفت آنے سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے، تو گویا دعا ہے۔ دعا کی کیا ہے؟ ایک شکل ہے، اور الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اب عبادت غیر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کرنا شرک ہے۔ تو دو طرح سے یہ استعاذہ عبادت ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ بندہ مومن پریشانی آنے سے پہلے، مصیبت آنے سے پہلے پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہاں کیونکہ خبیث ہوتے ہیں، وہاں پر بیت الخلاء میں خبیث ہوتے، تو ان کی خباثت کی پریشانی سے بچنے کے لیے، ان کی خباثت کی پریشانی سے بچنے کے لیے ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی طلب العوذ کر رہا ہے، پناہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے، پناہ میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پناہ عموماً سمجھنے کے لیے آپ یہ انداز دیکھ لیں کہ کچھ لوگ جیسے لوگوں کی پناہ مانگتے ہیں، مثال کے طور پر برسات ہو رہی ہے، کوئی چھاتا لے کر چل رہا ہے، چھاتا کھول کر، اب وہ اس کے پاس گیا اور اس کی چھتا میں چلا گیا کہ بھائی مجھے بارش سے پناہ دے دے۔ اسی طرح سے کوئی بھاگتے ہوئے آیا، گھر نہیں ہے اس کے پاس، مجھے گھر میں آج کے لیے پناہ دے دیجئے، ہاں، یا لوگوں سے طلب کریں، تو یہ معنی ہوتے ہیں طلب العوذ، پناہ طلب کرنے کی۔ اب لوگوں سے پناہ طلب کرنے کی صورتحال کیا ہے؟ جس کو مباح تعوذ کہتے ہیں۔ اس کی 3 شکلیں ہیں، شرکیہ ایک ہے، پھر مباح ایک ہے، پھر عبادت ایک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ میں آپ کو آگے ذکر کروں گا۔ تو اسی کو پناہ طلب کرنا کہتے ہیں۔ اب ان امور میں جس میں جو رب العالمین سے وابستہ ہیں، لوگوں کی طاقت سے باہر ہیں، ایسی چیزوں میں پناہ صرف اور صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ تعالی سے مانگی جائے گی۔ الغرض ان دونوں دلیلوں سے معلوم ہوا کہ استعاذہ ایک اہم عبادت ہے، کیونکہ بندہ مومن اس سے مصیبت آنے سے پہلے دعا کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر آیت آئی ہوئی ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الجن کی ایک آیت ذکر فرمائی، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا،
اور انسانوں میں سے کچھ لوگ، انہو کان رجال من الانس، انسانوں میں سے کچھ لوگ پناہ مانگتے ہیں، پناہ پکڑتے ہیں، کس کی؟ من الجنی، جنوں کی، فزادوہم رہقا، تو اس طرح سے ان کا سرکش بڑھ جاتا ہے۔ کس کا سرکش؟ جنوں کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے ہمیں، یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا، ان کے طریقے عبادات میں سے ایک عبادت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب کسی جگہ پر جاتے، کسی جنگل، کسی وادی، ہاں ایسے مقامات پر جاتے، تو ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے کہ ہمیں یہاں کیا ہو جائے گا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے۔ توحید پرست آدمی جانتا ہے کہ اس کائنات میں ذرہ برابر بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تقدیر پر ایمان ہوتا ہے مومن کا کہ یہاں پر کسی بھی طرح کا جو وہی چیز ہوئے گی میرے ساتھ، چاہے میں اندھیرے میں رہوں، چاہے میں اجالے میں رہوں، چاہے میں قبرستان میں رہوں، جنگل میں رہوں، یا پھر کسی پروائی میں رہوں، محفل میں رہوں، تنہائی میں رہوں، وہی چیز میرے ساتھ ہوگی، جتنا مجھے نقصان وہ نفع ملنے والا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی، بڑی پیاری تعلیم دی 12 سال کے بچے کو، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ شَيْئًا إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ پورے لوگ بھی مل کر، پوری امت مل جائیں، تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو تجھے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکے گی جتنا تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ پوری امت مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے گی تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر اتنا جتنا تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کسی بھی جگہ سے خوف نہیں کھاتا۔ مشرک کیا ہے؟ مشرک کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، پتھر کی پوجا کرتا ہے، گائے کی پوجا کرتا ہے، قبروں کو پوجتا ہے، یا پھر کسی تصاویر، کسی بتوں کو مانتا ہے، تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک الو کی آواز بھی ڈرا دیتی ہے اس کو، ایک الو کی آواز بھی ڈرا دیتی ہے، ایک کالی بلی کا گزر بھی ڈرا دیتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، یہاں سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اپنا کام ہی نہیں کر سکے گا۔ تو الغرض مشرکوں کا یہی معاملہ تھا، وہ خوف کھاتے تھے جنات سے، اس وادی کے جنوں سے۔ تو باقاعدہ طور پر وہ وہاں جاتے تھے اور پناہ طلب کرتے تھے، کہتے تھے ہم اس جنگل کے شیطانوں میں سے بڑے سردار شیطان کی پناہ میں آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم اس وادی کے شیاطین میں سے جو بڑا شیطان ہے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، لہذا ہمیں کسی بھی طرح کا نقصان تم نہ پہنچانا۔ یہ بڑا مشکل ہے معاملہ، یہ بڑا مشکل۔ دیکھیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی کیا کرو؟ اس کو دشمن بناؤ۔ دوست نہیں بنانا، دشمن بنانا۔ دوسرا دشمن ہے انسانوں میں سے۔ انسان دشمن تو نظر آتا ہے، اس کا نقصان، ہاں اس کا فتنہ ظاہر ہے، اس کا فتنہ ظاہر ہے، نظر آتا ہے۔ اگر کوئی انسان کی دشمنی اور اس کے فتنے سے مر جائے وہ شہید کہلائے گا۔ کوئی دشمن، انسان شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے۔ اگر کوئی انسان شیطان کسی کو قتل کر دے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا ظاہری دشمنی کی وجہ سے وہ شہید ہوگا۔ اور اگر کوئی جنوں کے فتنے میں آ جائے وہ طرید ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ طرید، دھتکارا ہوا ہوگا۔ وہ جنوں کے فتنے میں کبھی نہیں آنا، شیطانوں کے فتنے میں نہیں آنا کبھی بھی۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ جن ہمارا کام کرتا نا، جن کیا کرتا ہے؟ ہمارا کام کرتا نا بول کے، نہیں، وہ ہماری بات نہیں سن رہا، ہماری اطاعت نہیں کر رہا ہے، وہ بے وقوفی ہے یہ بڑی۔ جن دراصل اس لیے آپ کی بات مان رہا ہے تاکہ آپ گمراہ ہو، یہی مقصود ہے اس کا، کوئی دوسرا مقصود اس کا
نہیں، آپ کو گمراہ کرنا، آپ کو بیوقوف بنا کر رکھنا، آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے جہنم میں. وہ جہنم میں آپ کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ شیطان میری بات مانتا ہے، یہ سنتا ہے، میں جیسے بولتا ہوں ویسے کرتا ہوں. الغرض ایسے جو غیر طریقہ اپنا کر کے رقیہ کے نام پر جو باطل دروازے کھولے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے متعلق بھی میں کچھ اشارات کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. الغرض اللہ نے یہی ذکر فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کچھ انسانوں میں سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ برجال من الجن، جنوں میں سے فزادوہم رہقا، تو اس وجہ سے ان کے سرکشی. اس کے دو معنی مفسرین ذکر کیے ہیں. پہلا معنی یہ ہے فزادوہم رہقا، یعنی یہ لوگ جو جنوں کی اطاعت کر کے، جنوں کی بات مان کر، جن جیسے جیسے بولتا ہے وہ کام کر کے، فزادوہم رہقا، ان کی سرکشی شیطانیت کو اور بڑھا دیتے ہیں. ایک معنی یہ ہے. دوسرا فزادوہم رہقا کا ایک معنی یہ ہوا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جن سے پناہ طلب کر کے، جن سے مدد طلب کر کے، جن سے استعانت حاصل کر کے، ان کے عمل میں کیا ہو رہا ہے؟ شرک ان کا بڑھ رہا ہے. فزادوہم رہقا، یہاں انسانوں کا شرک بڑھ گیا اور ادھر جنوں کا شر، شیطانیت، ان کی سرکشی اور مزید بڑھ گئی. تو اس طرح مفسرین اس کے دو معنی ذکر کیے ہیں. یہاں پر یہ آیت مصنف رحمت اللہ علیہ لا کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں، استدلال یہ ہے اس کا کہ جب جنوں کی پناہ طلب کرنا شرک اکبر ہے. یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. کیوں؟ جن کے معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی چیز. مجنون کو مجنون کیوں بولتے ہیں؟ پاگل کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ خامر العقل ہوتا ہے، اس کی عقل نہیں ہوتی ہے. جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتا. وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے مگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من حیث لا ترونہم انہ یراکم ہوا وقبیلہ. وہ جن اور ان کے جو دیگر جن ہیں، ان کی رعایا تمہیں دکھ سکتی ہے. من حیث لا ترونہم، تم انہیں اور ان کی رعایا کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس طرح سے طلب یہ ہوا، یہ استدلال یہ ہوا کہ جب نہیں دیکھی جانے والی چیز سے، جو چیز نظر ہی نہیں آتی، جن، اس سے کیا کر رہے ہیں ہم؟ چلیے ایک سامنے کوئی سبب ہو، نظر آ رہا ہے، اس سبب سے آپ کر رہے ہیں، بات الگ ہے. یہ بھی تو شرک ہے. اب یہ بھی اس میں مباح کی صورت بھی ہے اور شرکیہ صورت کیا ہے یہی واضح کروں گا میں. ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے آپ کو، جن ہے وہ، آپ کو معلوم نہیں کون ہے، کہاں ہے، وہ کیا ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کس کو نہیں معلوم ہے، نظر ہی نہیں آتی ہے جب وہ چیز. تو ان سے پناہ طلب کرنا کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا. تو لہٰذا جب جنوں سے پناہ طلب نہیں کی جاتی کیونکہ ان کا شر اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو انسان بدرج اولا جس کا شر کم ہوتا ہے ان سے بھی پناہ طلب کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نبی ہو، کتنا ہی بڑا فرشتہ ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو اور کتنا ہی بڑا بزرگ ہو. اس سے پناہ طلب کرنا سراسر شرک اکبر ہے. اس طرح سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بعض راقی لوگ جنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں اور جنوں سے باقاعدہ طور پر ان کی مدد لیتے ہیں، اور اس طرح جنوں کی مدد کرتے بھی ہیں اور جنوں کی مدد لیتے بھی ہیں. جنوں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ جن جو بولتا ہے وہ کرتے ہیں، جن جو بولتا ہے وہ کرتے ہیں. تو اس طرح اس کی سرکشی بڑھتے ہیں. دیکھیں کئی لوگ جو کم ایمان گھرانے کے ہیں، جب کسی کے بدن میں جن سرایت کرتا ہے تو وہ جو کام بولتا ہے اسی کو کرتے جاتے ہیں. اگر تم ایسا کریں گے تو میں چلا جاؤں گا، گوشت نہیں کھانا.
حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ حلال کیا ہے اس کو حرام کرتا ہے. گوشت ہے تو میں آ جاتا ہوں واپس، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہاں جا کر ایک مرغی کٹوانا میرے نام سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ جو ہے اپنا کام کرتواتا ہے. اور اس طرح سے جو استعانہ مستعین بالجن ہیں، جنوں سے مدد لینے والے، جادوگر، نجومی، اس طرح کے لوگ جنوں سے مدد لیتے ہیں، جنوں سے کام لیتے ہیں. اللہ رب العزت آگے ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم ان کو جہنم میں سب کو جمع کریں گے. کس کو؟ جنوں کو بھی، انسانوں کو بھی. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت یقیناً تم نے استکثرتم من الانس بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے. وقال اولیاؤہم من الانس، یہ جیسے اللہ تعالیٰ کہے گا تو وہ انسانوں میں سے جو اولیاء تھے، جادوگر، جو جنوں کی مدد لینے والے، وہ کہیں گے وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہمیں ایک بعض سے فائدہ اٹھائے. تو معلوم ہوا کہ دیکھیں غیر طریقے سے اگر کوئی علاج کرتا ہے تو ایک طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو شفا ملنا، صحت مندی ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حق کا علاج. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں بعض ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے اور اس طرح سے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، مثواکم خالدین فی، قال النار مثواکم، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اللہ جس کو چاہے گا. ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا رب علم اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر جنوں انس کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک دوسرے کی یہاں پر دنیا میں تعظیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں. جن جو بولتا ہے انسان اس کو کر گزرتا ہے، اور انسان جو بولتا ہے جن کیا کرتا ہے، وہ کرتا ہے. جن یہاں پر ہم یہاں پر ان جن کے متی ہو گئے، مگر جن یہاں پر ہمارا متی نہیں ہوا، بلکہ ہمیں ہی متی بنانے کے لیے وہ ہماری اطاعت کر رہا. ورنہ انسان کی کہاں سنے گا، وہ تو نہیں سننے والا انسان ہے، اطاعت ہے اس کے اندر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کس کی نہیں سنا اس نے؟ اللہ کی نہیں سنا ہے اس نے. کس کی نہیں سنا؟ اللہ کی نہیں سنا. تو بھلا انسان کی اطاعت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. اللہ کی نہیں سن کے سب سے بڑا دشمن کس کو مول لیا؟ وہ انسان کو مول لیا. کہ آدم کو سجدہ کیوں کرے، کیوں سجدہ کرے؟ کہا کہ اے اللہ فبعزتک لاغوینہم اجمعین، سب کو میں کیا کروں گا؟ اغوا کروں گا، سب کو میں گمراہ کروں گا، سوائے الا عبادک المخلصین، سوائے تیرے بندوں میں جو مخلص بندے ہیں انہیں چھوڑ کر کے. تو معلوم یہ ہوا کہ جنوں اور انسانوں کا ایک دوسرے سے استمتاع ہونا، فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھائیں گے وہ دنیا میں، مگر یہ فائدے کا حصول حق ہونے کے دلیل نہیں. یہ فائدے کے حصول کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے سب کے سب کو، النار مثواکم خالدین فیہا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جنوں سے فائدہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان جن سے اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہم کس سے اٹھا رہے ہیں؟ بول رہے مسلمان. تو ہم کہیں گے کیسے مسلمان؟ کیسے مسلمان؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ مسلمان ہے؟ وہ کہتا ہے تو سن لیتے ہیں. یہ سب چیزیں عموماً دیکھیں علاج معالجہ میں جو راقی لوگ کرتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً، یا پھر ہمارے سلف صالحین میں سے کہنا یہ ہے کہ علاج کرتے سمے راقی کا علاج رقیہ میں اس کو ظاہر ہونا، اس سے گفتگو کرنا، یہ بالکل منہج سے ہٹا سکتا ہے وہ انسان کو. وہ آئے گا خواہ جو آپ کا دوست ہے اس کے متعلق کہے گا اسی نے یہ کام کروایا، وہ تجھ سے جلتا ہے. اب یہاں پر یہ کیا سمجھ لیا، او یہ دشمن ہے بول کر اس کو دشمن بنا لیا. اس کو کیا کر لیا؟
کیونکہ مقصود ہے اسے آپس میں لڑانا، جھگڑا کروانا، یہی اس سے مقصود ہے. تو اس طرح ان کی باتوں میں قطعاً نہیں آنا چاہیے. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کذوب، یہ جن سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. اور یہ جن مسلمان ہیں کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتے. نعوذ باللہ. کئی لوگ جو ہے اس کو مسلمان کہہ کے اس کے تعلق سے اور تفصیلات پوچھ کر کے تو چلے جا، یہ ہو جا، وہ ہو جا، یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں. ان سے گفتگو کرنا خامخواہ جو ہے منہج سے ہٹنے کے مترادف ہے. اسی لیے ایک مومن کو چاہیے یہ ایک طرح سے یہ جو پیشہ، یہ سلسلہ، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر سینٹرز کا یہ کرنا، یہ سب چیزیں ایسی چیزیں ہیں فزادوہم رہقا میں اسی کی تفسیر آ جائے گی. آپ کو ان تمام چیزوں کی تفصیلات فزادوہم رہقا جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلمہ استعمال کیا ہے، یہ تمام چیزیں اسی کا نتائج ہیں. لوگ راقیوں کی کثرت تعداد لوگوں کو وہموں میں اضافہ کر رہی ہے، اور رقیہ کے اس پوسٹوں پر ایسے لوگ آ رہے ہیں، ان مقامات پر ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کا علم سے نہ کچھ لینا دینا، جن کا علم سے نہ کچھ لینا دینا، بلکہ یہ لوگ کوئی اور ایک عامی ہوتے ہیں جنہیں قرآن کریم صحیح معنی میں پڑھنا نہیں آتا. ایسے لوگ اس پیشے پر آ کر اختیار کر کے اس پیشے کو خامخواہ لوگوں کے وہم اوہام میں اضافہ کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے لوگوں کے وہم کو، اچھا ایسا ہو گیا، وہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، یہ کیا ہوا، وہ ایسا ہے، یہ گھر میں ویسا ہے، وہ گھر میں ایسا ہے. تو اس طرح کی گفتگو کر کے فزادوہم رہقا. دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں نقل فرمائے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی یہ ہمارے سلف میں سے ہیں، ہمارے سلف میں سے ہیں، عالم دین ہیں ماشاء اللہ. یہ ایک مرتبہ عبادت میں لگے ہوئے تھے، صبح کا وقت بھی ہے، ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اچانک سے اوپر روشن ہو گیا، روشن سا ہو گیا. تو طرح طرح سے مختلف علماء نے مختلف طرح سے واقعے کو نقل کیے ہیں. خلاصہ یہ ہے روشن ہونے کے بعد پھر اوپر ایک نور سا نظر آنے لگا. پھر وہاں سے آواز آئی کہ قادر عبد القادر، اب تجھے جو ہے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے لیے سب کچھ جو چیزیں حرام ہیں وہ سب کچھ تیرے لیے حلال ہیں. آج سب کچھ آج تیرے لیے حلال ہیں، اب سب کچھ حرام کام تیرے لیے حلال. اللہ تیری عبادت سے بہت زیادہ خوش ہو گیا، میں تیرا رب ہوں. میں تیرا اللہ ہوں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ میں تیرا رب ہوں. کیونکہ ارباب متفرقون، رب ربوبیت لوگ بنائیں گے مگر اللہ الہ ایک ہی ہے. الغرض اس کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون سی چیز نے روکی اس چیز سے، اس فتنے سے؟ کس چیز نے روکی؟ علم. علم نے روکی. یہ چیز جو اللہ تعالیٰ تا قیامت جو چیز انسانوں پر مکلف کیا ہے، انسان اس تکلیف سے کیسے بری ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ رہا ہے. اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اتنی لمبی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو خوشخبری سنا دی ہے آپ کے لیے. تو کیا کہتے ہیں؟ فلا اکون عبدا شکورا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معاف نہیں ہوئی. آپ پر 5 وقتہ نمازیں فرض تھیں، آپ کو رمضان کے روزے فرض تھے، استطاعت پر آپ پر حج فرض تھا، آپ پر زکوٰۃ تھی. تمام جو امور مسلمانوں کے لیے ہیں، امت کے لیے ہیں، وہ امور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرض تھے. تو بھلا علم نے ان کو روکا؟ کہا کہ علی الفور کہہ دیا اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی تیرے اس حرکت سے، تیری اس حرکت سے. تو علی الفور رفع ہو گیا، وہ نور ختم ہو گیا. کہتا ہے کہ میں نے آج بہت سے عابدوں کو گمراہ کر چکا ہوں. آج میں نے بہت سے عابدوں کو، عباد، عبادت گزاروں کو میں گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے جو ہے گمراہ کرنے میں ناکام ہو گیا. تو دیکھیں شیطان کسی بھی طرح سے بظاہر ایک آپ کو کیا بولتے فائدہ دکھائے گا، مگر فائدہ یہ دکھنا، ظاہری فائدہ دکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں یا پھر آپ صحیح کر رہے ہیں. اسی طرح سے استعاذہ کی مختلف قسمیں ہیں. استعاذہ کی 3 قسمیں ہیں.
ایک استعاذہ شرکیہ، دوسرا استعاذہ مباح، اور تیسرا جو ہے استعاذہ جو عبادت ہے۔ استعاذہ شرکیہ کس کو کہتے ہیں؟ استعاذہ شرکیہ، استعاذہ شرعیہ، استعاذہ مباح۔ استعاذہ شرعیہ جیسا کہ اب تک میں نے بتایا کہ اللہ کسی پریشانی یا مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، یہ استعاذہ شرعیہ ہے۔ اللہ اس کا حکم دیے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیے ہیں۔ اسی طرح استعاذہ شرعیہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی صفات کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے بھی استعاذہ شرعیہ جائز ہے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے دلیل لائے ہیں آگے ہی، من نزل منزلا ثم يقول اعوذ بکلمات اللہ التامہ، بکلمات اللہ التامہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ کلمات کیا ہیں؟ اللہ کی صفتیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ بھی اس سے بات ہمیں واضح ہوتی ہے۔ دوسرا ہے استعاذہ شرکیہ۔ استعاذہ شرکیہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، غیر اللہ سے ان امور میں پناہ طلب کرنا جس پر اللہ قادر ہے، جس پر اللہ قادر ہے، ان امور میں غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، مصیبت سے بچنے کے لیے کسی ایسے مخلوق کی پناہ طلب کرنا جو غائب ہو، کسی پریشانی سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے غیر اللہ کسی ایسی مخلوق سے پناہ طلب کرنا جو یہاں پر نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میسور میں ہیں اور ہم جس سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ بنگلور میں ہیں۔ اب ہم کہیں کہ اے فلاں آپ کی میں پناہ میں آتا ہوں، تو یہ سراسر کیا ہے؟ ایسے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت مجھے مصیبت میں لے لیجئے، میری اس پریشانی سے مجھے بچا لیجئے، آپ مجھے فلاں مار رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، تو یہ شرکیہ ہے۔ اس کی پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت، مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی مرے ہوئے انسان سے پناہ طلب کرنا۔ جیسے کوئی قبر کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ اے فلاں ولی، فلاں بزرگ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ آج بھی جو ہے پناہ طلب کرتے ہیں۔ معلوم آپ کو مسجد النبوی میں روضہ کے پاس، روضہ کی جو زیارت کے لیے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے، اکثر وہ بیشتر اکثروں کی تعداد ایسی ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتی ہے۔ آپ ہم کہہ رہے، ہم کھولا کرتے تھے، دیکھتے تھے، اتنی اتنی چٹیاں ہوتی تھی کہ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ اے نبی، اے محمد، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے آپ اپنے چھتر چھاتا میں لے لیجئے، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ تو اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں۔ تو اس طرح کسی قبر کے پاس جانا، مرے ہوئے انسان کے پاس جا کر پناہوں کو اس طرح طلب کرنا، یہ بھی سراسر کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ یہ بھی ایک اس کی دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت، مصیبت اور مشکلات سے حفاظت کے لیے ایسی مخلوق کی پناہ طلب کرنا جو زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، لیکن اس کی قدرت نہیں رکھ سکتا، اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ جیسے پانی میں کوئی شخص ڈوب رہا ہے، پانی میں کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور پناہ طلب کر رہا ہے ایسے شخص سے جو سامنے موجود نہیں ہے، مجھے آپ بچا لیجئے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو بھلا یہ چیز بھی ناممکن سی ہے، مستحال سی ہے، یہ بھی شرکیہ استعاذے کی ایک صورت ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت تینوں صورتیں اس قرآن کریم کی اس آیت کے اندر آ جاتی ہیں. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، تم ان کو مت پکارو جو اللہ کے علاوہ ہیں، جو تمہیں فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم ایسا کریں گے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ظالمین یعنی مشرکین، ظالمین یعنی مشرکین میں سے تم ہو جائیں گے. تیسرا جو استعاذے کی قسم ہے وہ استعاذہ مباحہ. استعاذہ مباحہ، اس میں چند شروط ہیں. ان شرطوں کے ساتھ انسانوں سے یا دیگر چیزوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پناہ طلب کر سکتے ہیں. انسانوں سے پناہ طلب کرنے کے شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط زندہ ہو، دوسری شرط حاضر ہو، تیسری شرط قادر ہو، اور چوتھی شرط قادر ہو، قدرت رکھتا ہو. چوتھی ایک شرط چلیے آگے آئے گی. چوتھی ایک شرط بھی ہے کہ یہ کہہ لے کہ اس کا عقیدہ ہو، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اصل نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک اللہ ہے. تو بس ایک سبب ہے جس سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں. تم دراصل ایک سبب ہیں، اصل نفع اور نقصان پہنچانے والا، پناہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ سب سے اہم اور بنیادی شرط جس کو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کیے ہیں. اب رہی جو استعاذہ مباح ہے، اس کی بھی صورتیں علماء اکرام نے ذکر کی ہیں. جیسے انسان سے پناہ طلب کرنے کی، جیسے مثال کے طور پر برسات آ رہی ہے، زوروں کی برسات آ رہی ہے، کوئی کسی سے کہیں کھٹکھٹا کر کے کہ آپ کے گھر میں مجھے پناہ دیجئے، باہر طوفان آ رہا ہے. ہاں، تو ایسی صورت میں یہ چیز جائز ہے. اسی طرح کسی جمادات سے بھی پناہ طلب کر سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے انسان دھوپ کی وجہ سے یا پھر شدید برسات کی وجہ سے کسی غار کے اندر آ جانا، کسی پہاڑ کے نیچے آ جانا، کسی جمادات کے نیچے آ جانا، تو یہ بھی پناہ عملی طور پر یہ بھی مباح کی صورتیں ہیں. جیسا کہ وہ واقعہ مشہور ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب غار کا جو واقعہ ذکر کیے ہیں، 3 لوگوں کا واقعہ، وہ تینوں برسات کے ابتدا کی وجہ سے، برسات جیسے ہی شروع ہوئی، کیا کیے؟ وہ غار کے اندر آ گئے. پھر طوفان کی شدت سے وہ اس غار کا جو مخرج تھا، جو اس کا دخول و خروج تھا، وہاں پر ایک بڑا سا چٹان آ گیا تھا. الغرض ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ استعاذہ مخلوق سے جو ہے وہ ان 4 شرطوں کے ساتھ ہی جائز ہے، جس کو استعاذہ مباحہ کہتے ہیں. کئی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دوسروں سے پناہ مانگنا، دوسروں سے مدد مانگنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں. اور خود جو ہے دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، دوسروں سے طلب کریں، تھوڑا پین دیجئے، تو یہ بھی غیر اللہ سے مانگنا ہو گیا، دیکھو شرک ہو گیا. ہاں، تھوڑا یہ کام کیجئے، تو کسی کو حکم دینا، یہ کام کروانا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. اس طرح سے وسائل کو، ذریعوں کو دلیل بنا کر کے شرک کی دلیل دیتے ہیں. اس کے بعد دوسری حدیث مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیے ہیں. حدیث کیا ہے؟ من نزل منزلا، جو کوئی ایسی جگہ پر اترے، کوئی نئی جگہ اترے، پھر کہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس دعا کو پڑھیں تو وہ اپنی منزل پہنچنے تک اللہ رب العزت اس کو ہر شر سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں ہر مخلوق کے ہر شر سے اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں. ہر مخلوقات کے ہر شر سے اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کلمات اللہ التامہ، مکمل کلمات کی پناہ میں مانگتا ہوں. تو یہاں پر کلمات التامہ سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت سے بھی پناہ طلب کر سکتے ہیں. چلیے آگے بڑھیں گے. یہاں پر ہمیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ
واضح معلوم ہوتی ہے. دیکھیں قرآن کریم کی آیت ذکر کیے ہیں پہلے، اور اس میں کیا ذکر کیے ہیں؟ شرکیہ تعوذ. آیت جو لائے ہیں وہ شرکیہ تعوذ کے لائے ہیں. اس کے بعد جو حدیث ذکر کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے تعوذ لینا، وہ حدیث ذکر کیے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر ہمیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ واضح ہوتی ہے. اب یہاں اس دعا کے کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو میں ذکر کر دوں کہ یہ دعا کو کتنی بار پڑھنا چاہیے. جب کسی جگہ پر اتریں تو کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ 3 بار پڑھنا چاہیے. اور اس میں علماء کے 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ 3 بار پڑھنا چاہیے. بعض علماء اکرام ذکر کیے ہیں وہ اس لیے کہ جب دعا اتنی اہمیت کی حامل ہے تو اس کو ہم 3 بار پڑھنا چاہیے. جبکہ جو ہے دیگر علماء اکرام کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ایک ہی بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اس کی صراحت وارد نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور مقام پر اس دعا کو پڑھا جاتا ہے. وہ مقام کون سا ہے؟ صبح اور شام کا. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یہ سب سے افضل وقت ہے. فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک یہ سب سے افضل وقت ہے. اگر کسی کو میسر نہیں ہوا تو اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. شام کا جو افضل وقت ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے، مگر وقت کے لحاظ سے عصر کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس سمے جو ہے 3 بار ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے. حدیث میں آیا ہوا ہے جو کوئی اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو شام تک، صبح 3 مرتبہ پڑھے گا تو شام تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. شام تک کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اور اسی طرح سے اگر کوئی شام میں پڑھے گا تو صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو سہیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكَانَ أَهْلُنَا تَعَلَّمُوهَا فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِّنْهُمْ فَلَمْ تَجِدَ لَهَا وَجْعًا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اسے رات بھر کسی بھی زہریلے جانور کا نقصان نہیں ہوتا، نہ کسی جادو کا اثر ہوتا ہے، نہ ہی کسی زہریلے جانور کا اثر اس پر ہوتا ہے. سہیل بن ابی صالح مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر اس دعا کو باقاعدہ طور پر سکھایا جاتا تھا، بچوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا، اور اس دعا کا پریکٹیکل عمل بھی ہوتا تھا. باقاعدہ طور پر ہمارے گھر میں اس دعا کو پڑھا بھی جاتا تھا اور اس دعا پر عمل بھی ہوتا تھا، بچوں کو سکھاتے بھی تھے. تو دیکھا کہ ایک دن جو ہے ایک بچی کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا. تو اتفاق سے آپ رحمہ اللہ علیہ امام البانی جو ہے اس سند کو صحیح قرار دیے ہیں. سنن ترمذی کے اندر یہ ان کا اثر موجود ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس دن اس بچی کو یہ دعا نہیں پڑھائی گئی تھی، اس بچی کو نہیں پڑھائی گئی تھی. ایک اور اثر میں یہ ہے کہ ایک رات ہماری ایک بچی کو زہریلے بچھو نے کاٹ لیا، مگر اس کا اثر ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر! کیا نہیں ہوا؟ اس کا اثر ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس دعا کا اہتمام ہمارے پاس باقاعدہ طور پر ہوتا تھا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، تفسیر قرطبی معروف ہے، مشہور ہے. آپ رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ میں اس دعا کا اہتمام کرتا تھا. کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو ایک دن مجھے بچھو نے کاٹ لیا. جب میں نے اپنا محاسبہ کیا تو اس دن شام میں میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا تھا. اللہ اکبر! دیکھیں، ایک تو یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، الصادق الصدوق الامین، تو ہرگز بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، اتنا کافی ہے. دوسرا جو ہے یہ
ہمارے سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، ان کے آثار سے بھی یہ چیز ہمیں معلوم ہوتا ہے. دیکھیں ابان بن عثمان، حضرت عثمان کے بیٹے، یہ بھی تابعی ہیں. وہ ایک اور دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو بھی 3 بار پڑھنا ہے. تو یہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہے تھے، بتا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کہ حدیث یہ ہے کہ جو کوئی اس کو صبح میں پڑھے گا شام تک اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، شام میں پڑھے گا صبح تک کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اتفاق سے ان کے ہاتھ پر سٹون، کیا بولتے ہیں اس کو، لقوا کچھ بولتے ہیں نا ہم لوگ، ہاں اسٹراک ہو گیا تھا ہاتھ ان کا خود. تو ان کے شاگرد ان کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے. الفور انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، تم لوگ میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ باوجود میں اس کے سنانے کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس دن اس دعا کو نہیں پڑھا، جس دن مجھے اسٹروک ہوا اس دن میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا. الغرض اس دعا کا یقیناً اثر ہوتا ہے کچھ شروط کے ساتھ، کچھ شروط کے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہوگی؟ قطعاً جھوٹی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث کی، صحیح حدیث کی حیثیت استدلال کے لحاظ سے، قرآن کا جو مقام ہے حجیت کے لحاظ سے، وہی مقام حدیث کا ہے. جو مقام حجیت کے لحاظ سے، حجت کے لحاظ سے قرآن کا ہے، وہی مقام حجت کے لحاظ سے حدیث کا ہے. البتہ دیگر فضیلت کے اعتبار سے فرق تو ہے ہی، مگر اگر دلیل کے طور پر اس کو لیں گے تو جو مقام قرآن کا ہے وہی مقام حدیث کا ہے. ہم یہ نہیں کہہ کر نہیں ٹکرا سکتے یہ تو حدیث کی بات نہ تھوڑی قرآن میں ہے، نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو پڑھنے کے باوجود یہ بات رکھتے ہیں کہ کیا ہم پڑھے تھے دعا کو پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. تو اس سے پہلی بات ہم جواب یہ دیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ ان پر اثر نہیں ہونے کی وجوہات ہوں گے، اسباب ہوں گے. یا تو پہلی چیز یقین کی کمی ہوگی، پڑھ رہے ہیں یقین نہیں ہے، کیا ہوگا کیا مجھے. ظاہر سی بات ہے یقین ایک دولت ہے، ایک عبادت ہے. یقین کی کمی کی وجہ سے پڑھتے ہیں اور کم یقینی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس دعا کا اثر نہیں ہوتا ہے. دوسری وجہ اس کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں کچھ لوگ. ہاں صبح و شام کے اذکار برگر پڑھ رہے ہیں کئی لوگ، اثر کا اثر بھی ہے، ہاں طبیعت خراب کی خراب بھی ہے، مسائل کے مسائل بھی ہیں، بس اس کو فضیلت جانے بغیر ہاں ایک کام میں کر دیا، ایک عبادت میں کر دیا، ایک ذمہ داری میں نبھا دیا، اس لحاظ سے پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ دعا اثر نہیں ہوتی ہے. تیسری وجہ وہ شخص جابر ہوگا، ظلم کیا ہوگا، ظلم کرتا ہوگا کسی پر، تو ظالم ہونے کی وجہ سے اس دعا کا اثر اس پر نہیں ہوتا. چوتھی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی کمائی حرام ہوگی، اس کی حرام کمائی کماتا ہو تو ان دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا. کیونکہ صاف والی حدیث ہے، وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کیا، پورا گندہ حال، پورا گندہ بال، ایک کھلے میدان میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے یا رب یا رب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، وہ حرام اس میں ہی بڑا ہوا ہے، غذا ہی اس کے حرام ہے، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ویسے ہی اس دعا کا اثر حرام کمائی کی وجہ سے نہیں ہوتا. اور ہاں مفسرین جو ہے قرآن کریم کی وہ آیت سورۃ البقرہ کی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، خصوصاً سودی کاروبار، سود کی کمائی، سود کا کھانا، ان دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا ہے خصوصاً. تو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خور کس حالت میں آئے گا اللہ کے سامنے؟ ایسی حالت میں آئے گا گویا کہ شیطان اس کے بدن میں داخل ہو گیا ہے. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سود خور پر جنوں شیاطین کا اثر ہوتا ہے اور بہت جلد داخل ہوتے ہیں، اس طرح سے دعاؤں کا اثر بھی ان کے جسم پر نہیں ہوتا ہے. الغرض وہ یقین کی
کمی ہونے کی وجہ سے یا پھر یہ دعا ہونے کی وجہ، یہ اسباب ہونے کی وجہ سے انسان پر دعا کا اثر نہیں ہوتا، یا پھر گناہوں کی وجہ سے بھی اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ زنگ آلود ہو گیا ہے، گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو گیا ہے، اتنی کثرت سے ہو گئے ہیں گناہ، ان گناہوں کو چھوڑتا ہی نہیں ہے تو دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ سے لوگ کئی شکایت کرتے ہیں، اتنے بڑے ان کے پاس پڑھایا، میں ان کے پاس پڑھایا، ان کے پاس پڑھایا، کیا بھی اثر نہیں بولتے۔ تو سب سے پہلے اپنا خود گریبان جھانکنے کے، ہاں اس کے باوجود بھی اگر اثر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھو اس کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، یقین کامل بھی ہے آپ کا، تو ایک آزمائش، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں۔ الغرض وہ مقامات جہاں پر استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے وہ کون سے مقامات ہیں؟ تقریباً میں آپ کے سامنے 14 مقامات لے کر آیا ہوں، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہو سکتے ہیں وہ مواضع۔ سب سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت کے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت جب قرآن تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ قرآن پڑھتے وقت، پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، یہی اس کا حکم ہے، یہی دلیل ہے اس کے حکم کی، واجب ہونے کی یہی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے، پھر سورہ کے شروع میں پڑھنا واجب ہے مستحب ہے یہ الگ مسئلہ ہے، مگر قرآن کی تلاوت کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت کیوں ہمیں استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کے علماء جو ہے فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ پہلی چیز، بندہ جو دیگر امور میں ملوث ہوا رہتا ہے اس سے ہر طرح سے پاک ہو کر کے وہ ابھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو پڑھنے جا رہا ہے، اللہ کے کلمات کو تلاوت کرنے جا رہا ہے، تو اس طرح سے وہ متنبہ ہو جائیں۔ ہاں یہ ایک فائدہ جو ہے اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں۔ دوسری چیز، اتنی بڑی عبادت ہے تلاوت کرنا، ایسی عبادت میں بھی بندہ تلاوت کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے، اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے تاکہ بندے کے اندر کبر، عبادت پر فخر، عبادت پر کبر اس کے اندر نہ ہو۔ تلاوت کرنے کے باوجود بھی میں کس کی پناہ میں ہوں؟ اللہ کی پناہ میں ہوں۔ تو پہلا مقام کون سا ہے؟ قرآن مجید تلاوت کرتے وقت۔ اسی طرح جب بھی کوئی وسوسہ آ جائے، چاہے وہ شیطانی وسوسہ ہو، چاہے وہ انسانی وسوسہ، کسی بھی گناہ کا وسوسہ آ جائے ہمارے اندر، کسی کے متعلق خواہ گمان کر رہے ہیں ہم، یہ کیسا لایا ہوگا، کیا ہوگا انہیں، وہاں سے چھایا رہیں گا انہیں، ہاں، یا پھر ایک طرح سے حسد پیدا ہو رہا ہے کسی کی ترقی پر، تو فوری طور پر یہ سب دلوں میں ایسے کچھ وسوسے آتے ہیں، فوراً کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ میں کیسا سوچ رہا ہوں، اعوذ باللہ۔ کچھ جو ہے شیطان انسان کے شبہات پر حملہ کرتا ہے، شبھی حملے کرتا ہے، کچھ شہوتی حملے کرتا ہے، کبھی کسی عورت کے بارے میں سوچ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا، اور پہلے کیا تھا، اور پہلے کیا تھا، ایسے خیالات جو آتے ہیں یہ سب شیطان کی طرف سے آتے ہیں جو انسان پر ایمانی حملے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان اگر کوئی تم پہ وسوسہ ڈالے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اعوذ باللہ کہو، وَقُلْ رَبِّي اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، محمد کہہ دو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطانی حملات، اس کے شر سے اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح عقیدے میں بھی اگر کوئی عقیدے کی خرابی میں بھی گڑبڑی ہوتی ہے تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ دلیل ہے اس کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول
من خلق ربک نعوذ باللہ فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتبہ. کبھی تمہارے پاس شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، اس طرح سے حملات کرتا ہے. جب ایسی چیز آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، ولینتہی، اور ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ، رک جاؤ. تو 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز، نماز میں شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اذان ہوئی تو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اب اللہ کے مخلص بندے آ جاتے ہیں نماز کے لیے، تو اب یہاں پر نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یقیناً کوشش کرے گا. نمازیوں کی نمازی میں، اور جو سنت کے مطابق کرتے ہیں انہیں تو اور زیادہ بدرجہ اولا چاہے گا کہ اس کی نماز خراب ہو جائے. تو ایسے وقت بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراتی یلبسها علی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب. کہ آپ رضی اللہ عنہ پوچھے کہ اللہ کے رسول کہ شیطان میری نماز اور میرے درمیان حائل ہو جاتا، جب بھی نماز کے لیے کھڑتا ہوں تو بہت ڈسٹرب کرتا ہے خیالات. ہاں، انسان کو عمر آباد کے علماء بتاتے ہیں کہ ایک استاد تھے، عمر آباد کے استاد رحمہ اللہ، تو وہ اکثر کہتے تھے کہ 2 جگہ حساب کہاں نہیں آیا تو 2 جگہ آ جاتا. بولتے حساب کہاں نہیں آیا تو 2 جگہ برابر حساب آیا تھا، ایک نماز میں، دوسرا بیت الخلا میں. بولتے پورا حساب آ جاتا. الغرض نماز میں اسی طرح سے وہ کیا کرتا ہے؟ خراب کرنے کی اہم چیزیں، امپورٹنٹ چیزیں. اگر کوئی داعی ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، کوئی استاد ہے وغیرہ، عالم ہے، تو طرح طرح کی چیزیں، ایسا کیے تو کیسا ہوگا آپ کے لیے، طرح طرح کے فکرے جو ہے لانے کی کوشش. یہ کام کریں گے تو دعوت کے میدان میں کیسا ہوگا، ہاں ان کو بلانے کے بجائے ان کو بلائے تو کیسا ہوگا، اسے ایسا اشتہار لگائے تو کیسا ہوگا، اسے یہ بنائے تو کیسا ہوگا، وہ کریں گے تو کیسا ہوگا. ایسی چیزیں جو ہے، ایسے خیالات لا کر کیا کرتا ہے؟ نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، یقال له خنزب، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب ہے. فاذا احسسته، اگر تم نے فیل کیا، اسے چیز احساس کر لیا، فتعوذ باللہ من، تو کیا کہو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس سے. وطفل علی یسارک ثلاثا، پھر 3 مرتبہ اپنے لیفٹ سائڈ تھوک لو. تو شیطان آئے تو اس طرح کر لینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس. ایسا نہیں کہ تھوک اڑنا، چھینٹے اڑنا، ایسا نہیں بس. اور شرط یہ ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ ہو تو آپ کے لیفٹ سائڈ کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بات سمجھ رہے ہیں؟ جماعت میں ہیں، آپ کے لیفٹ سائڈ کوئی ہے تو تب تھوکنا نہیں ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا پھر آپ جماعت کے ساتھ ہیں، کنارے ایسے کنارے کھڑے ہیں، دیوار ہے، تو ایسے سمے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تھوک سکتے ہیں. انفرادی نماز میں ہیں، کوئی بازو نہیں ہے، شرط اتنی ہے بازو کوئی نہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر تھوک لینا چاہیے. نمبر 5، عند الغضب، غصے کے وقت. غصہ آ رہا ہے، بہترین علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے، سلیمان بن ذرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده جلوس. برا بھلا کہہ رہے تھے، 2 لوگ جھگڑ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہم بھی وہیں پر موجود تھے. وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضِبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهَهُ، ایک صاحب دوسرے بھائی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، غصے میں یہاں تک کہ اس کا چہرہ لال ہو گیا. قد احمر وجہ. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لأعلم کلمتا لو قالها لذهب عنه ما یجد، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ پڑھ لے تو جو چیز اس پر وارد ہوئی ہے وہ چیز زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے. تو لوگ کیا کیے؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غصے میں تھا انہیں، یہ کلمہ پڑھ لیے تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو اس آدمی نے کہا انی لستو بمجنون، میں پاگل نہیں ہوں. جو
اس طرح سے اس بات کو کیا کیا. تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ انسان کو جذبات پر قابو پانا چاہیے. کبھی انسان جذبات میں آ گیا تو ان چیزوں کی مخالفت کر سکتا ہے. غصے میں آ گیا تو علی الفور اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے انی لست بمجنون کہا, میں پاگل نہیں, کیا بھی اتنی چیز کہہ لینے سے چیز ختم ہو جانے میں کوئی پاگل نہیں ہوں. تو چاہیے کہ انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے غصے کے وقت, اور اس چیز کو باقاعدہ طور پر عملی جامہ پہنائے. اپنے غصے پر قابو پانے کا ایک بہترین, اپنے جذبات پر قابو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح انسان کوئی برا خواب دیکھیں, ظاہر سی بات ہے انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حدیث النفس, جو چیز انسان دن میں سوچتا ہے وہی چیز سونے کے بعد خواب میں وہی دکھائی جاتی. شام میں سونے سے پہلے بزنس امپروو کرنا, یہ کرنا وہ کرنا بول کر سوتا, دیکھے تو وہاں پہ کیا نام ہے وہ ریلائنس کا اونر, امبانی سے بھی آگے بڑھ گیا بول کے خواب میں دیکھتا ہو. اب وہ آتا صورت میں ایسا امبانی کو بھی بیٹ کر دیا ہوں بزنس میں, کیسا ہے کیا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ بول کے. ظاہر سی بات ہے جو سوچ کر کے سوتا ہے وہی چیزیں اس کو دکھتی رہیں گی, یا عموماً اکثر و بیشتر ویسے ہی ہوتے ہیں خواب. اور کچھ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے, کبھی شیطان جو ہے اس پر حاوی ہوتا ہے, کبھی فرشتے جو ہے, یہ وہ معاملہ وہ سلسلہ ہوتا ہے. اسی لیے دعائیں اذکار سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کر سونے کی ترغیب, آداب اپنانے کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اس کے لیے کیا ہوتی ہے, بشرا بشارتیں ہوتی ہیں. شیطان کی طرف سے جب ہوتی ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, چاہتا ہے کہ بندہ میرے تعوذ میں آ جائے, مجھ سے پناہ طلب کریں. ہاں, ڈریں, ڈرانا, دھمکانا, اسے کمزور کرنا, اس کے ایمان کو کمزور کرنا, یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. تو ایک صحابی کو بھی یہی شکایت تھی. اللہ کے رسول سے کہا کہ خواب میں بہت برے برے سپنے دیکھتا ہوں میں, سب مسائل ہوتے ہیں میرے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چیز اپناؤ. کیا فرمایا, الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان فاذا راى احدكم شيئا يكرهه, اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں جو اس کو ناپسند ہوتے ہوں, فلينفث عن يساره ثلاثا, 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ تھوک لیں, ويتعوذ بالله من شرها, اللہ تعالیٰ سے اس کے شر, اللہ تعالیٰ کی پناہ اس شر سے مانگنا چاہیے. کیا دعا پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ, بولنے والوں کو انعام. اس وقت جو دعا پڑھتے ماشاء اللہ تبارک الرحمن, بہت اچھے, اٹھ کے آؤ, آپ کے لیے انعام دیں گے. بارک اللہ. یہ انعام لیے ہیں آپ, یہ انعام لیے ہیں, کتاب نہیں لیے ہیں. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون, شیطان. لے لیجئے اس کتاب کو, انشاءاللہ اردو سیکھنے کے بعد پڑھنا, ٹھیک ہے, بہت اچھے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ, یا اعوذ بعزت اللہ, نہیں, اعوذ بعزت اللہ تو اس پہ ہے, وہ زخم جب ہو تو تب ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات, وہی کلمات کا ہی ذکر ہے, من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس کو پڑھ لیں, فإنها لن تضرہ, یہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اور مزید سنتیں ہیں کہ اس کو کروٹ بھی بدلنا چاہیے. صحابہ رسول بولتے ہیں کہ جب سے میں نے ان چیزوں پر عمل کیا یہ چیز مجھ سے ختم ہو گئی. اور مزید یہ ہے کہ اور اطمینان کے لیے وضو کر لیں اس وقت, اور اطمینان کے لیے 2 رکعت ہو سکے تو وہ نماز پڑھ لیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی چیزوں کو بہت زیادہ ٹینشن لے لیتے ہیں. میں کیا کہ مجھے 2 دن خواب پڑ گئے, 3 دن خواب پڑ گئے, 4 دن خواب پڑ گئے, کیا ہے کہ مجھے سانپ نظر آیا, وہ میرے دشمن ہیں گے, مجھے یہ نظر آیا, میرے ویسے یہ ہوں گے, کون کی بولے کیا کی, کون کی بولے کدھر کی. سب چھوڑ دینا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے.
دشمن ہوں گے کہ سام دکھا کہ وہ دکھا کہ یہ دکھا کہ ڈرونی سپنے ہیں، کہ سب سے پہلے آداب اپنانا چاہیے سونے سے پہلے، جو سنت کے آداب ہیں ان آداب کو اپنائیں. اس کے باوجود اگر ایسی چیزیں ہوں تو انشاءاللہ باذن اللہ پڑھنے سے یہ چیز یقیناً ختم ہو جائے گی. نمبر 7، مسجد میں داخل ہوتے وقت، خصوصاً مسجد میں داخل ہوتے وقت کب؟ فجر، نماز فجر کے وقت جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ دعا سکھائی گئی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 5 وقت بھی کہہ سکتے ہیں. اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. تو اس کی فضیلت یہ وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی ثم لیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک ولیقل اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان الرجیم سے محفوظ فرما. الغرض یہ جو روایت ہے مجھے معلوم ہے، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، فجر کے وقت کہنے سے اللہ تعالیٰ اس دن شیطان کے شر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. نمبر 8، جب گدھے کی یا کتے کی آواز آئیں تو اس وقت بھی کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح نمبر 9، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنا ہے؟ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ، یہ لو یہ لو یہ لو، آپ کا انعام ہے، لو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھیں یہاں پر تعلیم دی گئی ہے کہ بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہیں، ایک تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیت الخلاء کے جو آداب ہیں، کپڑا کب اٹھائیں؟ جب بالکل قریب ہو، جب ہم استنجا سے بالکل قریب ہوتے ہیں تب کپڑا اٹھانا چاہیے. ہاں، انسان کو برہنہ ہو کر ڈائریکٹ داخل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے خبیث و خبائث ہوتے ہیں، ان کی شرارتیں ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی بندہ کیا کر رہا؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہا ہے. اسی طرح سے انسان اپنے جسم پر کوئی تکلیف ہو، کوئی پھوڑا ہو تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ میں یہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار پڑھنا چاہیے، پھر اس پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ 3 بار پڑھ کر یہ دعا پڑھ کر پھونکنے سے وہ زخم چلا جائے گا. 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے اس دعا کو. معلوم آپ کو؟ آپ بولے تو، اگر یہ آپ بولے تو آپ کو 2 چاکلیٹ، ایک کتاب ایک چاکلیٹ. چاکلیٹ ان کو دینا، کتاب آپ لینا، ٹھیک ہے؟ بولو دعا. من شر ما اجد واحاذر کتنے مرتبہ کہنا چاہیے؟ کتنے مرتبہ کہنا چاہیے؟ 7 مرتبہ. چلیے آپ کو بھی یہی انعام دیں گے. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون؟ یہ چاکلیٹ ان کو دے دیجیے آپ کی طرف سے. چلیے ماشاءاللہ. پھر اسی طرح سے یہ دعا تعوذ کا ایک اور مقام 11واں مقام ہے، عند الصباح والمساء وعند النوم. سوتے وقت، صبح اور شام کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملک اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. ایک تو خود اپنے نفس اور شیطان کے شر سے میں کیا کرتا ہوں؟ تیری پناہ میں آتا ہوں. اسی طرح سے نیند میں کوئی گھبرا کر کے اٹھ جائیں تو تب جو ہے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات. برا سپنا دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافی ہے. نیند میں گھبرا کر چمک کر اٹھ جاتے نا، تب جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اسی طرح سے اپنے بچوں کو بھی تعوذ پڑھ کر پھونکنا چاہیے. کون سا تعوذ پڑھنا چاہیے بچوں پر؟ بچوں میں سے بتانا کون سا پڑھنا چاہیے؟ ویری گڈ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آپ میں سے کوئی اس کی فضیلت بتائیے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پڑھتے تھے؟ آپ بولے پہلے جی. اور نبیوں میں کون سے نبی پڑھتے تھے یہ دعا؟
نبیوں میں کون سے نبی پڑھتے تھے دعا؟ اسی حدیث میں ذکر ہے. حضرت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو پڑھ کر پھونکتے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل اور اسحاق کو پڑھ کر پھونکتے تھے یہ دعا، اعوذ بکلمات اللہ التام اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ جواب دیے تھے آپ. جی بارک اللہ فیکم. اسی طرح سے ایک آخری مقام جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں پڑھے، وہ کیا ہے؟ جب کوئی نئی جگہ پر جائیں تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ 14 مقامات میں اشارہ کیا، اس کے علاوہ بھی اور مقامات ہیں جہاں پر ہمیں تعوذ کرنا چاہیے. الغرض یہاں پر آج ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات، اس باب سے کیا مقصود ہے. دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ استعاذہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. پھر اسی طرح سے استعاذہ کی مختلف حالتیں، صورتیں اور اس کی قسمیں کیا ہیں اس کو بھی جانیں. پھر اعوذ بکلمات اللہ التام من شر ما خلق کی جو مسائل ہیں اس سے متعلق بھی ہم جانیں. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو بھی ہم جانیں. اسی طرح جو راقیوں کی غلطیاں ہیں آج ان سے متعلق جانیں. استعانہ بالجن یا تعوذ بالجن سے متعلق بھی ہم باتیں آج جانیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی پناہ میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم تمام کو پناہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ایک وعدہ کیا تھا، آپ کا نام بھول رہا ہوں میں، عمر بھائی سے. ماشاءاللہ عمر بھائی کیا جواب دیے تھے آپ؟ 3 صحابہ کے نام جو متخلفین پیچھے تھے ان کا. جی 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 بارک اللہ فیک. تینوں نام جو ہے یہ جو متخلفین کے نام ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے وقت تفسیر میں وہ نام انشل سے یاد کیے تھے، بار بار بھول رہے تھے، بول کر مشکل سے یاد کیے تھے. تو ماشاءاللہ یہ ہمیشہ یہ برجستہ طور پر جواب دیے تو اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. جی لکھا ہاں وہ تو ہے، ہلال بن امیہ اور وہ زینب کے بہن ہیں. جی بارک اللہ. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك